بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ، یہ کتاب ہے نماز کے احکام کے بیان میں۔ صلاۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے دعا۔ نماز کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دعا پر مشتمل ہوتی ہے۔ صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا۔ ارکان مخصوصہ یعنی نماز کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دعا پر مشتمل ہوتی ہے۔ اول وقت الفجر، فجر کا اول وقت وہ ہے اذا طلع الفجر الثانی، جب فجر ثانی طلوع ہو جائے، وهو البیاض، اور وہ فجر ثانی وہ سفیدی ہے، المعترض جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، فی الافق آسمان کے کناروں میں، وآخر وقتها اور فجر کا آخری وقت، ما لم تطلع الشمس جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو۔ نمازوں کے اول اور آخر اوقات بیان کرتے ہیں۔ صبح کا یعنی فجر کی نماز کا اول وقت وہ ہے جب صبح صادق طلوع ہو جائے۔ صبح صادق وہ سفیدی ہوتی ہے جو آسمان کے کناروں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور فجر کی نماز کا آخری وقت وہ ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک۔ فجر کا اول وقت وہ ہے جب صبح صادق طلوع ہو جائے۔ صبح صادق وہ سفیدی ہوتی ہے جو آسمان کے کناروں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور فجر کی نماز کا آخری وقت وہ ہے کہ جب تک سورج طلوع نہ ہو۔ اس اول اور آخر وقت کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن نماز فجر صبح صادق کے طلوع ہونے کے فوراً بعد پڑھائی، اور دوسرے دن اس وقت پڑھائی جب اچھی طرح روشنی پھیل گئی تھی اور طلوع آفتاب کا وقت قریب ہو گیا تھا۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ان اول اور آخر اوقات کے بیچ کا وقت آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے وقت ہے۔ اول وقت الظہر، اور ظہر کا اول وقت وہ ہے اذا زالت الشمس، جب سورج ڈھل جائے، وآخر وقتها، اور اس کا آخری وقت عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب کے نزدیک، اذا صار ظل کل شیء، جب ہو جائے ہر چیز کا سایہ، مثلہ اس کے دو گنا، سوا فیء الزوال، سوائے اصلی سایہ کے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ومحمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اذا صار ظل کل شیء، جب ہو جائے ہر چیز کا سایہ، مثلہ اس کی مثل یعنی ایک مثل، واول وقت العصر، اور عصر کا اول وقت، اذا خرج وقت الظہر، جب ظہر کا وقت نکل جائے، علی القولین، دونوں قولوں کے مطابق، وآخر وقتها، اور اس کا آخری وقت وہ ہے، ما لم تغرب الشمس، جب تک کہ سورج غروب نہ ہو۔ ظہر کا اول وقت تو بالاتفاق اس وقت ہوتا ہے جب زوال شمس ہو جائے، سورج ڈھل جائے۔ اور آخر وقت کیا ہے، اس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں جب ہر چیز کا سایہ اصلی سایہ کے علاوہ، سایہ اصلی یعنی زوال کے سائے کے علاوہ دگنا ہو جائے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کا آخر وقت وہ ہے جب ہر چیز کا سایہ ایک گنا ہو جائے۔ ظہر کے اول وقت میں تو اتفاق ہے کہ زوال شمس کے بعد ظہر کا اول وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا آخر وقت کیا ہے، اس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں جب ہر چیز کا سایہ اصلی کے سوا دو مثل ہو جائے، دگنا ہو جائے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ آخر وقت اس وقت ہوگا جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے۔ اور عصر کا جو اول وقت ہے وہ کیا ہے؟ عصر کا اول وقت وہ ہے جب ظہر کا وقت نکل جائے، دونوں قولوں کے مطابق۔ چنانچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کا اول وقت تب ہوگا جب ہر چیز کا سایہ اصلی سایہ کے علاوہ دو مثل ہو جائے، اور صاحبین کے نزدیک عصر کا اول وقت تب ہوگا جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک گنا ہو جائے، ایک مثل ہو جائے۔ عصر کا اول وقت تب شروع ہوگا جب کہ ظہر کا وقت نکل جائے، علی اختلاف القولین۔ چنانچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کا اول وقت تب ہوگا جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے، سایہ اصلی کے علاوہ، اور صاحبین کے نزدیک عصر کا اول وقت تب ہوگا جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل، ایک گنا ہو جائے، سایہ اصلی کے ما سوا۔ اور عصر کا آخر وقت تب تک رہتا ہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو۔
وأول وقت المغرب، اور مغرب کا اول وقت وہ ہے اذا غربت الشمس، جب سورج غروب ہو جائے، وآخر وقتها، اور اس کا آخر وقت وہ ہے ما لم یغب الشفق، جب تک کہ شفق غائب نہ ہو، وهو البیاض الذی، اور وہ سفیدی ہے، یرا فی الافق، جو دکھائی دیتی ہے آسمان کے کناروں میں، بعد الحمرۃ، سرخی کے بعد، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی، اور صاحبین فرماتے ہیں هو الحمرۃ، وہ شفق سرخی ہے۔ مغرب کا اول وقت اور آخر وقت بیان کرتے ہیں۔ اول وقت تو غروب آفتاب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور آخر وقت تب تک رہتا ہے جب تک کہ شفق غائب نہ ہو، غروب شفق تک باقی رہتا ہے۔ مغرب کا اول وقت تو شروع ہوتا ہے جب غروب آفتاب ہو جائے، اور آخر وقت اس وقت تک رہتا ہے، آخر وقت ہے غروب شفق تک۔ باقی شفق کیا ہے، اس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں شفق وہ سفیدی ہوتی ہے جو آسمان کے کناروں میں سرخی کے بعد نظر آتی ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں شفق وہ سرخی ہی ہوتی ہے۔ شفق کیا ہے، اس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام صاحب کے نزدیک شفق وہ سفیدی ہوتی ہے جو آسمان کے کناروں میں سرخی کے بعد نظر آتی ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک شفق وہ سرخی ہی ہوتی ہے۔ وَأَوَّلُ وقت العشاء، اور عشاء کا اول وقت وہ ہے اذا غاب الشفق، جب شفق غائب ہو جائے، وآخر وقتها، اور اس کا آخر وقت وہ ہے ما لم یطلع الفجر الثانی، جب تک کہ صبح صادق طلوع نہ ہو، وأول وقت الوتر، اور وتر کا اول وقت بعد العشاء، عشاء کے بعد ہے، وآخر وقتها، اور اس کا آخر وقت وہ ہے ما لم یطلع الفجر، جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو۔ عشاء اور وتر کا اول اور آخری وقت بیان کرتے ہیں۔ عشاء کا اول وقت تو اس وقت شروع ہوتا ہے جب شفق غائب ہو جائے، اور آخر وقت صبح صادق تک رہتا ہے، اور وتر کا اول وقت عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے، اور آخر وقت صبح صادق تک رہتا ہے۔ تو آخر وقت میں عشاء اور وتر دونوں برابر ہیں کہ دونوں کا آخر وقت صبح صادق تک رہتا ہے۔ عشاء کا اور وتر کا اول اور آخر وقت بیان کیا۔ عشاء کا اول وقت ہے جب شفق غائب ہو جائے، اور آخر وقت ہے جب تک صبح صادق نہ ہو، اور وتر کا اول وقت عشاء کے بعد ہے، اور اس کا آخر وقت صبح صادق تک ہے۔ تو گویا عشاء کا اور وتر کا آخر وقت یکساں ہے، یعنی صبح صادق تک عشاء کا اور وتر کا وقت باقی رہتا ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ، اور مستحب ہے، الاسفار، روشنی میں پڑھنا، بالفجر، فجر کی نماز کو، والابراد، اور ٹھنڈا کرنا، بالظہر، ظہر کو، فی الصیف، گرمیوں میں، وتقدیمها، اور اس کو مقدم کرنا، فی الشتاء، سردیوں میں، وتاخیر العصر، اور عصر کو مؤخر کرنا، ما لم تتغیر الشمس، جب تک کہ دھوپ تبدیل نہ ہو، وتعجیل المغرب، اور مغرب کو جلدی پڑھنا، وتاخیر العشاء، اور عشاء کو مؤخر کرنا، الی ما قبل ثلث اللیل، تہائی رات سے پہلے تک، ویستحب، اور مستحب ہے، فی الوتر، وتر میں، لمن یألف، اس شخص کے لیے جو شوق رکھتا ہو، صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز کا، ان یؤخر الوتر، کہ مؤخر کرے وتر کو، الی آخر اللیل، رات کے آخر تک، وَإِن لَّمْ يَثِقْ بِالْانتِباہِ، اور اگر اسے بھروسہ نہ ہو جاگنے کا، اوتر، وتر پڑھ لے، قبل النوم، سونے سے پہلے۔ نمازوں کے مستحب اوقات بیان کیے۔ فجر کی نماز میں مستحب یہ ہے کہ روشنی میں پڑھی جائے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ غلس یعنی اندھیرے میں پڑھی جائے۔ ہماری دلیل حدیث پاک ہے، اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، صبح کو اسفار میں پڑھا کرو، یعنی روشنی میں پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ اجر کے طور پر زیادہ بڑی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ایک حدیث ہے کہ افضل یہ ہے کہ نماز اول وقت میں ہی پڑھی جائے۔ ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر اول وقت سے مراد ہے مکروہ وقت سے پہلے کا وقت،
یعنی افضل یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ مستحب وقت میں پڑھی جائے، مکروہ وقت سے پہلے پہلے پڑھی جائے۔ تو فجر کی نماز میں ہمارے نزدیک مستحب یہ ہے کہ اسفار کے ساتھ پڑھی جائے، یعنی روشنی میں پڑھی جائے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غلس اندھیرے میں پڑھنا مستحب ہے۔ ہماری دلیل ہے، حدیث ہے اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، کہ روشنی میں فجر پڑھا کرو اس لیے کہ اس میں اجر زیادہ ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ایک روایت ہے کہ افضل یہ ہے کہ نماز اول وقت میں ہی پڑھی جائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنا مستحب ہے۔ ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ اس میں مراد ہے کہ مکروہ وقت سے پہلے پڑھی جائے، اول وقت سے مراد ہے مکروہ وقت سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے۔ ظہر کی نماز کا مستحب وقت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے، یعنی تاخیر سے پڑھی جائے، اور سردیوں میں ظہر کی نماز کو جلدی پڑھا جائے، شروع وقت میں پڑھ لی جائے۔ ظہر کی نماز کا مستحب وقت کیا ہے؟ فرمایا گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے پڑھنا، یعنی ذرا تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے، اور گرمیوں میں جلدی پڑھنا جو ہے وہ شروع وقت کے اندر پڑھنا مستحب ہے، اس لیے کہ ایک حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمی شدید ہو تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھو، سردی شدید ہو تو نماز ظہر جلدی پڑھو۔ ایک حدیث ہے گرمی شدید ہو تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھو، اور سردی شدید ہو تو نماز یعنی نماز ظہر جلدی پڑھو۔ وتاخیر العصر، عصر کا مستحب وقت یہ ہے کہ عصر کو اتنا مؤخر کیا جائے کہ دھوپ کا رنگ تبدیل نہ ہونے پائے، دھوپ کے رنگ کے تبدیل ہونے سے پہلے پہلے تک مؤخر کرنا مستحب ہے۔ عصر کا مستحب وقت یہ ہے کہ اس کو اتنا مؤخر کیا جائے ما لم تتغیر الشمس، کہ دھوپ تبدیل نہ ہو، دھوپ کے تبدیل ہونے سے پہلے پہلے تک اس کو مؤخر کرنا یہ مستحب ہے، کیونکہ دھوپ کا رنگ اگر تبدیل ہونے لگا تو پھر اس کے بعد وہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ باقی اس کی دلیل ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر میں حکم تاخیر فرمایا کرتے تھے۔ دلیل حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں تاخیر کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ مغرب کی نماز میں مستحب یہ ہے کہ اس کو جلدی پڑھا جائے، اس لیے کہ حدیث شریف ہے میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک مغرب کی نماز مؤخر نہیں کرے گی۔ مغرب کی نماز میں مستحب یہ ہے کہ اس کو جلدی پڑھا جائے، غروب آفتاب کے فوراً بعد پڑھ لی جائے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک مغرب کی نماز مؤخر نہیں کرے گی۔ وتاخیر العشاء، عشاء کی نماز کا مستحب وقت یہ ہے کہ اس کو تہائی رات تک مؤخر کیا جائے، خواہ سردی ہو یا گرمی ہو۔ عشاء کی نماز میں مستحب یہ ہے کہ اس کو تہائی رات تک مؤخر کیا جائے، اور ہر موسم میں یہی بات ہے، خواہ سردی ہو یا گرمی ہو، کیونکہ حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا، مشکل نہ ہوتا تو میں انہیں نماز عشاء تہائی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔ دلیل ایک حدیث ہے کہ اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا، یعنی مشکل بات نہ ہوتی، تو میں انہیں نماز عشاء تہائی رات تک مؤخر کرنے کا حکم کرتا۔ باقی وتر پڑھنے کا مستحب وقت کیا ہے، اس میں تفصیل ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر تو تہجد کی نماز کا شوق ہے اور اسے یقین ہے کہ میں رات کے آخر پہر جاگ جاؤں گا، تو پھر تو وہ رات کے آخری حصہ میں وتر پڑھے، اور اگر جاگنے کا یقین نہ ہو تو پھر سونے سے پہلے پہلے وتر پڑھ لے۔ وتر میں مستحب یہ ہے کہ اگر یہ تہجد کی نماز کا شوق رکھتا ہے اور اسے بھروسہ ہے کہ وہ رات کے آخری پہر جاگ جائے گا، تو پھر رات کے آخر میں وتر نماز پڑھ لے، اور اگر جاگنے کا یقین نہ ہو تو پھر سونے سے پہلے پہلے وتر پڑھ لے۔